خدا کی بندگی ہو گئی. زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر گھڑی، ہر ساتھ میں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو. ساری چیزیں چونکہ نرالی، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن بھی نرالا، جوانی بھی نرالی. غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی دن خلوتوں میں، تنہائیوں میں اپنے مولا کریم کو یاد فرماتے ہیں. عادت مبارکہ کے ہوتے ہوتے غار حرا میں ایک دن جبریل امین آئے، آواز لگائی، اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں. ماں نبی قارئ، 3 مرتبہ اسی طرح دہرایا گیا. خود فرماتے ہیں فاخذنی فغطنی غطا شدیدا، مجھے پکڑا جبریل امین نے، سینے سے لگایا یہاں تک کہ مجھے پسینے آ گئے. پھر قرآن کریم کی 2 آیتیں سنا دی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرما لی. کیونکہ انوکھی چیز تھی، قرآن کریم کا نزول شروع ہوا. کپ کپی آ گئی، لرزہ آ گیا، سردی لگ گئی، گھبراہٹ آ گئی. پہاڑ سے اتر کر گھر تشریف لائے اور ایک ہی فرمانے لگے زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے میری کملیاں اڑا دو، مجھے میری موٹی چادر اڑا دو، مجھے بڑی سردی لگی ہے. سیرجفونی، بڑی کپ کپی ہے مجھے. انی اخاف علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے. گھبراہٹ بڑی ہے، وحشت بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، کہیں میری جان نہ چلی جائے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہوشیار مائی، مکی کی دانا مائی، سنجیدہ مائی، اللہ پاک کا انتخاب شدہ مائی، کالی کملی والے کی گھر والی، فوراً بول اٹھی واللہ لا یخزی کا بدا، مجھے میرے مالک کی کائنات کی قسم، میرا خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. سمجھدار بیویاں جو ہیں، خامن دکان سے، کارخانے سے، دفتر سے جب آتا ہے تو پریشانی کا ذریعہ نہیں بنتی. سنجیدہ عورتیں، سنجیدہ خواتین اپنے خامن کے لیے راحت کا ذریعہ بنتی ہیں. اگر وہ پریشانی کے عالم میں آتا ہے، اس سے پوچھا اور تسلی دی، یہ میرا تمہارا کام نہیں ہے، اللہ جو چاہے گا وہ بہتر ہوگا، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ تسلیاں دیا کرتی ہے سنجیدہ عورتیں. تو کئی بیچاری، وہ ایک آدمی تھا، مرد تھا، بیوی بڑی لڑاکا تھی. جب گھر میں آئے کوئی نہ کوئی فرمائش، تمہیں صبح کہا تھا فلاں چیز کے لیے، منہ بنائے چلے آ رہے ہو. وہ بیچارہ روٹی کھانے بیٹھا تو لڑ پڑی، گھبرا کر کے پریشانی میں آ کے کہنے لگا یا اللہ، یا تو میں مر جاؤں. اب آگے یوں کہنا تھا نا کہ یا یہ مر جائے. اس نے چولہے میں پھونک مارنے والی پھکنی اٹھا رکھی تھی، کہنے لگی یا پھر، انہوں نے کہا یا بھی میں ہی مر جاؤں. اکثر و بیشتر گھروں کا یہی حال ہے. بیچارے یوں ہی اپنی زندگی گھسٹ گھسٹ کر پوری کر لیتے ہیں، زندگی کا مزہ نہیں آتا. زندگی ایک گاڑی ہے، لطف جب ہی آئے گا دونوں پہیے برابر چلے. ایک پہیے پہ وزن پڑا اور وہ پڑا کر کے ٹوٹے گا. جس عورت کو اپنے خامن کی آمدنی کا اندازہ نہیں، خرچ میں تاشا کرتی ہے، وہ کی عورت ہے. اور ان بیچاری بہنوں کا بھی میرا قصور نہیں. تم بھی تو اسی طلب میں ہر وقت رہتے ہو کہ منہ پہ آٹا ملی ہوئی نظر آئے، بس ہر وقت. گھر میں روٹی ہو نہ ہو، منہ پہ آٹا ضرور مل لے.
جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سنجیدہ مائی، واللہ لا یخزیک ابدا، میرا پروردگار آپ کو بالکل کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بیواؤں کے سودے خرید کر لاتے ہیں، غریبوں کی غریب پروری کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یوں تو تسلی دے رہی ہے، اور اندر اندر سیدہ خدیجہ کا دل رو رہا ہے، الہی کیا دیکھ رہی ہوں؟ چہرہ اتر گیا، رنگ تبدیل ہو گئی، پیلا رنگ پڑ گیا۔ مڑ مڑ کے آسمان کی طرف دیکھتی ہے، الہی کیا بلی، کیا ہوگا، یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کرنے لگی، میرے محبوب، میرا چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل یہودی توریت کا عالم ہے، بڑا سنجیدہ ہے، میں اس کے پاس آپ کو لے کے چلتی ہوں، دکھلا کے لاؤں گی ہوا کیا ہے۔ وہ عالم کے پاس لے کے گئی۔ آج کل دی مائی ہوندی نہ کہیں اسی بابے کو چلے جڑا ننگا پیا ہے۔ ہمارے ملک میں ننگوں کو زیادہ مانا جاتا ہے۔ حد ہو گئی، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ اللہ اللہ کرنا معیار ولایت نہیں، نماز روزے کی پابندی معیار ولایت نہیں، قرآن کریم کی تلاوت ولایت نہیں، ساری زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کرنا معیار ولایت نہیں۔ کپڑے اتار کے صبح آپ سڑک پہ چلے جانا، انشاءاللہ آپ ولی بن جائیں گے۔ اور اشارے کرتے ہیں کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اگر کی نشانی ہے پہنچن دی، اگر دیکھو نا گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے۔ کس نے بتائی یہ بات؟ جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کو ساتھ لے کے چلی، اپنے دل میں بڑی پریشان ہے، رو رہی ہے، یہ کیا بنی؟ چہرے کی طرف دیکھتی ہے، دل مرجھا جاتا ہے۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی، کہنے لگی، بھائی جان آپ عالم ہیں، توریت کے عالم ہیں، توریت کے حافظ ہیں، ذرا انہیں دیکھو تو صحیح، انہیں کیا ہوا، ان سے پوچھو تو صحیح، یہ کیا قصہ ہے۔ بتاتی بھی جاتی ہے، روتی بھی جاتی ہے، بھائی جان آج تو ٹھڑکا لگا ہوا ہے، آج تو دل کو اندیشہ لگا ہوا ہے، کہیں میرے اجڑنے کا وقت تو نہیں آ گیا۔ ورقہ ابن نوفل نے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا پوچھا، قصہ پوچھا۔ ورقہ ابن نوفل برجستہ کہنے لگا، خدیجہ لکھ مبارک، کروڑوں مبارک ہو، تو کی مکے کے سردار کی بیوی نہیں، کسی تاجر کی بیوی نہیں، کسی رئیس کی گھر والی نہیں، مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے، تو شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہے۔ یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا، یہ آخر الزماں پیغمبر ہے، مقدروں والی ہے۔ سیدہ خدیجہ ہنسنے لگی، ورقہ ابن نوفل رونے لگا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ ورقہ ابن نوفل رو رہا ہے، پوچھا، بھائی جان آپ کیوں روئے؟ آپ کو کیا پریشانی آئی؟
ورقہ ابن نوفل کہنے لگا میری عمر بہت زیادہ ہو گئی، قبر بالکل قریب ہے، موت بالکل قریب ہے، عمر وفا نہ کرے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ کاش میں ان کی اس وقت مدد کرتا، اس وقت میں ان کا تعامل کرتا، میں ان کے ساتھ ہو کر سارا کام کرتا، اس وقت میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جب مکے والے اپنے پر آئے مل کر ان کو پتھر ماریں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو جو کسی کی بات کا جواب نہ دیں، جو کسی کا گلہ نہ کرے، شکوہ نہ کرے، نقصان نہ کرے، آبرو ریزی نہ کرے، ان کو لوگ پتھر کیوں ماریں گے؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا خدیجہ یہ جو قرآن اترا ہے اللہ کی توحید اس میں آئے گی، یہ خدا کا پیغام پہنچائے گا، اور جس نے بھی پہنچایا اسی کو پتھر پڑے۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ او میرے پروردگار میں نے اس قوم کو رات کو بلایا، دن کو بلایا، صبح شام بلایا۔ علماء نے لکھا ہے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں صبح جا کر کھڑے ہو جاتے، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے، لوگ اتنے پتھر مارتے، اتنے مارتے تھے، سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں اللہ کا نبی چھپ جاتا۔ آفرین کہنے والا کوئی نہیں، مرحبا کہنے والا کوئی نہیں، نعرے لگانے والا کوئی نہیں، ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اور پھر یہ منظر ایک دن کا نہیں، 950 سال گزر گئے۔ آپ کو اور مجھے دربار الہی کی عظمتوں کا پتہ نہیں۔ سارا دن پتھر کھانے کے بعد رات کے وقت اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھتا ہے اور روتا ہے الہی تیری توحید کا حق ادا نہ کر سکا، معافی مانگتا ہوں۔ سارا بدن زخمی، لہولہال، سردی گرمی، قومیں بدل گئی، لوگ بدل گئے، مر گئے، پھر پیدا ہو گئے، مگر اللہ کے نبی کی مار نہ ہٹی۔ سارا دل مار کھانے کے بعد بھی اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا میرے اگر تیری کرم کی چادر میرے سر سے اتر گئی تو میں جاؤں گا کہاں؟ ہر نبی نے مار کھائی۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مار پڑی، صرف پتھروں سے نہیں، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ 70 انبیاء علیہ السلام کی، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے پیغمبروں کی ایک ایک دن